اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آیا ہوا ہے، اس کا جواب وہ سوال سب کے انٹرسٹ کا ہے، تو اس لیے پھر وہ مناسب سمجھا کہ اس کا جواب درس میں دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ شیخ کے سامنے اپنے مرید ہونے کا اظہار کرے، یا اس کے بغیر بھی شیخ جو ہے وہ اپنے فیوز و برکات سے نوازتا ہے اظہار کے بغیر بھی؟ سوال دیکھنے میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس سوال کی گہرائی میں جائیں تو بہت کچھ ہے، اور اس میں ایک ٹاپک کور نہیں ہوتا، اس میں کئی ٹاپک کور ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ وہ بیعت جو ہے وہ کس قسم کی ہے، مرید کس قسم کا ہے، مرید شیخ کے پاس ہے یا اس سے کہیں دور رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ پھر فیض جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے، فیض کی اقسام ہے، فیض کس نوعیت کا ہے۔ تو ابھی تو میں اس کا مختصراً جتنا سوال ہے اتنا جواب دے دیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جلد ہی شاید یہ سوال ایک اویکننگ کال تھی، تو جلد ہی انشاءاللہ تعالی اس پہ مفصل درس جو ہے کہ بیعت کی اقسام اور شیخ کون ہو سکتا ہے، ہوتا کون ہے، اور مرید جو ہے وہ کون ہوتا ہے، شجرہ طریقت کی کیا سگنیفیکنس ہے، امپورٹنس ہے، اہمیت کیا اس کی، فیض کتنی اقسام کا ہے، اور فیض ملتا کس کو ہے کس کو نہیں ملتا ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، بیعت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اقرار کرنا ہوتا ہے، اور جس طرح ایمان لانے میں دو شرائط ہیں، ایک اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہے، اور بیعت جو ہے وہ اسلام پر چلنے کے لیے آج کل کے دور میں۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اور خلفاء راشدین کے دور میں مختلف مقاصد کے لیے بیعت ہوتی تھی، جہاد کے لیے، دین پہ قائم رہنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، جنگ میں استقامت کے لیے، اس طرح کی وہ بیعت جو ہے وہ ہوتی تھی، وہ مختلف مقاصد کے لیے ہوتی تھی۔ اب جو بیعت ہے وہ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس میں آگے پھر ٹھیک ہے اس میں اقسام، لیکن ہیڈنگ اس کی ایک ہی ہے کہ دین الہی پہ چلنا، ظاہراً و باطناً، ٹھیک ہے۔ سو اس میں پھر دیکھنا یہ ہے کہ جو بیعت ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ کو اقرار باللسان بھی کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو تصدیق بالقلب بھی چاہیے اس کے لیے۔
اگر آپ اقرار باللسان کریں اور تصدیق بالقلب نہ کریں تو یہ چوری کھانے والے مرید ہوتے ہیں۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن قلب سے اقرار نہیں کرتے، تو اس میں پھر دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے مجبوری ہے، اظہار تو کرنا پڑے گا، کیونکہ سنت میں یہ ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتی ہے اس کے اندر کنڈیشن کہ اگر ایک مرید ہونا چاہتا ہے اور وہ فرض کریں کسی دوسرے ملک میں ہے، ٹھیک ہے، یا اگر اپنے ہی ملک میں ہے تو وہ کوئی ایسی وجہ ہے کہ وہ نہیں پہنچ پاتا، سمجھے، تو کیا وہ مرید نہیں ہو سکتا؟ وہ ہو سکتا ہے مرید، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اقرار باللسان اور اقرار بالقلب ہی آئے گا۔ اور جہاں تک ہے مختصراً جواب یہ ہے کہ جہاں تک فیض کا تعلق ہے تو فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے مرید ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے، سمجھے۔ یہ جو چوری کھانے والے مرید ہیں نا، جس طرح ان کو فیض ملتا ہے نا، اسی طرح جو غیر مرید ہے اس کو بھی مل جاتا ہے، کیونکہ وہ جس طرح در الہی کھلا ہے نا سب کے لیے، گناہ گار کے لیے اور متقی کے لیے اور صدیق کے لیے اور انبیاء کے لیے، اسی طرح بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی ہے ہر قسم کے بندے کے لیے، ٹھیک ہے۔ سو جو شیخ ہوتا ہے وہ بھی تو ایکچولی غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، سمجھے، تو وہ اپنا دروازہ کیسے بند کر سکتا ہے بھائی؟ کرے گا تو جو اوپر آ رہی ہے اوپر سے چیز اس کی مخالفت کرے گا، سمجھے۔ تو لہٰذا وہ چوری کھانے والے کو بھی فیض مل جاتا ہے اور جو بغیر مرید ہوئے بھی آتا ہے اس کو بھی فیض مل جاتا ہے، سمجھے۔ اب یہ ہے اقسام فیض کہ فیض کی، اور فیض ہوتا کیا اور فیض کی اقسام کیا۔ سو یہ پرٹیکولر جو فیض ہے وہ دوسری کیٹیگریز کے لیے ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کس میں فال کرتے ہیں، کیا آپ چوری کھانے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا ارادہ جو ہے، جو مرید ہونے کا ارادہ تھا وہ آپ کا تھا یہ کہ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور اب میں سیدھے راستے پہ چلوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ یا آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ظاہر کو بھی صاف کرنا ہے، میں نے اپنے باطن کو بھی صاف کرنا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جانا۔ اب یہ تین قسم کے ارادے ہیں، ایک چوری کھانے والے جنہوں نے صرف جو ہے نا وہ فیض لینا ہے کہ ہمارے کام ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک اس میں اس کیٹیگری میں ایک حصہ وہ بھی ہے جو برکت سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھتے ہیں بزرگوں کے ساتھ تعلق کو، اس میں لالچ نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ مگر یہ جو چوری والے ہیں نا، یہی ہیں جو آج اس شاخ پہ کل دوسری شاخ پہ، سمجھے بات، بس جہاں سے مطلب ہوا وہیں پہ، جہاں دیکھی توا پر رات وہیں گزاری ساری رات، اور یہی ہوتا ہے نا ان کا، اور کیا ہوتا۔ تو وہ فیض جو ہے وہ پھر وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ فیض ڈیفرنٹ ہے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ ہر آیا جو بھی آیا، چوری کھانے والے مرید آئے یا غیر مرید آئے، وہ ان کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ فیض جو ہے پھر اس مرید ہونے والے کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے، آپ سمجھے بات۔ تو فیض تو مل جاتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ بات تھی کہ دور اگر بیٹھا ہے اور نہیں آ سکا مرید ہونے کے لیے، تو کیا وہیں بیٹھے اس کو فیض مل جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات، سمجھے، اعمال کے
جزا کا جو ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کی نیت پہ کرتا ہے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. محبت کرنے کے لیے آمنے سامنے ہونا تو ضروری نہیں ہے. یعنی جو ہم سے 1000 سال پہلے گزر گئے اگر آج ہم ان سے محبت کریں تو حدیث شریف کے مطابق انشاءاللہ تعالی روز محشر ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. محبت کے لیے نہ اسی زمانے میں ہونا موجود ہونا لازمی ہے نہ اس کے پاس ہونا لازمی ہے. سمجھے. محبت تو یہ کہتی ہے کہ بس یار ناراض نہ ہو. یہ اس کا مختصر جواب ہے. یہ ہم بیعت سلام ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں تو امید یہ ہے کہ کافی ساری اس میں جو احادیث ہیں اس میں وہ پہلے گزر چکی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. 2240 جو ہے وہ 2239 میں گزر چکی ہے اور یہ جو نیچے اس کا دوسرا حصہ ہے یہ بھی 2239 میں گزر چکا. 2241 جو ہے یہ بھی 2239 میں گزر چکی ہے. 2242 2243 یہ بھی 2239 میں گزر چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آ جائیں 2244 اور 45. اس شخص سے سلم کرنے کا بیان جس کے پاس اصل مال نہ ہو. یعنی وہ جس نے اس کی جس چیز کی اس نے پیمنٹ پکڑی ہے کہ میں آپ کو اتنے سے میں ڈیلیور کر دوں گا وہ چیز اس کے پاس اگر نہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جس میں بیع سلم کی جاتی ہے اس چیز کی اصل ہے اور وہ کیا ہے کہ غلہ کی اصل کھیت ہے اور پھلوں کی اصل درخت ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جو لاسٹ ٹائم میں تمہیں سمجھا رہا تھا اگر یاد ہو کہ کیپیسٹی ٹو ڈیلیور. ٹھیک ہے. یہ وہی چیز ہے. اگر اس نے غلہ دینے کی ہے کیا ایگریمنٹ اور ایڈوانس پیمنٹ پکڑی ہے تو کیا اس کے پاس کھیت موجود ہے. کھیت موجود ہے تو اس کا مطلب اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے. اسی طرح اس نے کوئی پروڈکٹ دینے کے لیے ایڈوانس پیمنٹ لے لی ہے تو کیا وہ مینوفیکچرر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے پاس وہ فیکٹری یا کوئی انڈسٹری اس کی ہے یا نہیں ہے. اچھا اگر وہ نہیں ہے تو کیا اس کا کسی مینوفیکچرر سے کوئی ایگریمنٹ ہے کوئی سیٹ اپ اس کا ہے کہ وہ مینوفیکچرر اس کو دے گا تو وہ آگے تمہیں دے دے گا. ٹھیک ہے. یہ جیسے تم لوگوں کو قطر سے گیس آئی ایل پی جی ہے کیا وہ ایل این جی ہے کیا ایل پی جی ہے کیا بہرحال تو وہ کیا انہوں نے یہ کیا جس طریقے سے وہ ڈیل کی گئی وہ یہ تھی کہ قطر کی جو تھے آئل اور گیس والے جن کی وہ آئل فیلڈ تھی. ٹھیک ہے. ان سے کیا قطر میں ایک پاکستانی کمپنی بنا کے ایک کمپنی وہاں بنا کے اس نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی. ٹھیک ہے. وہ اس کمپنی نے پھر فردر ڈیل جو وہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کر لی. ٹھیک ہے. اس طرح کھانچہ بنایا گیا وہ. تو لہٰذا ہوا یہ کہ میں مثال دے رہا ہوں اگر وہ 50 روپے پر آپ کہہ لیں کے جی کہہ لیں جیسے حالانکہ وہ کے جی بنتی نہیں ہے یونٹ اس کی کیوبک فیٹ ہوتی ہے اس کی 50 روپے اگر وہ تھا پر یونٹ تو وہ 50 روپے کی ڈیل ہوئی وہاں قطر میں کمپنی کے ساتھ اور اس کمپنی نے کم وقت نے پاکستان کے ساتھ آگے وہ 125 روپے میں 100 روپے میں اس طریقے سے انہوں نے ڈیل کر لی. اب جب گورنمنٹ آف پاکستان اس سے مانگے گی کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہمیں یہ گیس ڈیلیور کر سکتے ہیں تو وہ اپنا ایگریمنٹ دکھائیں گے کہ ہم نے قطر آئل اینڈ فیلڈ کے ساتھ یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے. سمجھ گئے بات. یہ کیپیسٹی ٹو ڈیلیور جو ہے وہ ہو گئی. اب اس کی اپنی باریکی ہے جس میں دیکھا جائے گا کہ اگر ایگریمنٹ ہے تو یہ ایگریمنٹ ختم کیسے ہوگا. یہ نہ ہم ایگریمنٹ کر لیں پیچھے سے اس کا ایگریمنٹ ختم ہو جائے. سمجھے.
سو جو وائز لوگ ہیں اور جو یہ شرع کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا پرائمریلی اس کے ساتھ ہونا چاہیے جو واقعی جس کے پاس اصل موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہوتا وہ قطر کے آئل اینڈ فیلڈ کے ساتھ ہوتا. سمجھ گئے؟ سو اس میں اگر پاکستان کو ایڈوانس پیمنٹ دیتا تو یہ بیع سلم جو تھی یہ ایکسیپٹیبل تھی. ابھی تک ٹریڈنگ میں نہیں آئے گی. ٹریڈنگ میں اس وجہ سے نہیں آئے گی, معلوم نہیں ہے. یا تو آپ کو پتہ ہو نا ان کا کہ جی ہمارا 50 سال سے اس کمپنی کے ساتھ جو ہے مینوفیکچرر کے پاس ہمارا یا 20 سال سے یا 15 سال سے ہمارا چل رہا ہے اور ان انٹرپٹیڈ چل رہا ہے, پھر بھی بات ہے. ٹھیک ہے, 4 دن وہ ایک کمپنی بنی ہے, 5ویں دن آپ نے اتنا بڑا ایگریمنٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. سو دیٹ از ناٹ وائزیبل, اور وہ بیع سلم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یعنی اسٹیبلش ہونا چاہیے کہ آپ دے سکتے ہیں. سمجھ یہی بات کی نہیں سمجھ میں آئی؟ جی, اس میں ٹریڈر اتنا اسٹرانگ ہے, اس کی گڈ ول ہے کہ وہ کیسے ہوگی, اس کا ٹریک ریکارڈ ہوگا نا. جی یہ تو نہیں نا ہوگا جی میں نے ہفتے کو ایگریمنٹ کیا اور منگل کو میں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ جی میں آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہوں. محمد بن ابی مجالد وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن شداد اور ابو بردہ نے عبداللہ بن ابی اوفا کے رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجا اور ہدایت کی کہ ان سے پوچھوں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ گیہوں میں بیع سلم کرتے تھے. عبداللہ نے کہا ہم لوگ اہل شام کے کاشتکاروں سے گیہوں, جو اور زیتون میں مدت معینہ تک کے لیے مقررہ ناپ اور وزن میں سلم کیا کرتے تھے. وہی کوانٹٹی اینڈ پرائز, پیکنگ, یہ وہ سارا کچھ. میں نے پوچھا ان لوگوں سے کرتے تھے جن کے پاس اصل مال موجود ہوتا تھا. انہوں نے کہا ہم ان سے اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے. پھر ان دونوں نے مجھ کو عبد الرحمن بن ربزی کے پاس بھیجا تو میں نے ان سے دریافت کیا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلم کیا کرتے تھے اور ہم ان سے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کے پاس کھیتی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اسٹیبلش تھا کہ یہ اتنے سالوں سے کام چل رہا ہے, ان کا نسل در نسل یہی کام ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس صورت میں وہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھی ڈیلیور کر سکو کہ یہ نہیں کر سکو. نئے بندے سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ عرب میں لوگ نسل در نسل جانتے تھے ایک دوسرے کو. سو جب ایک چیز اسٹیبلش ہوئی, یہی بات میں نے تمہیں بھی ڈیٹیل سے سمجھائی کہ ایک چیز جب اسٹیبلش ہو جائے نا تو پھر نہیں دیکھتے تھے. وہ کہتے پتہ یہ دے دے گا. اچھا جی, اس روایت میں اگلی جو روایت ہے دوسری چین آف نیریٹر سے, یہ والی جو چین آف نیریٹر ہے راویوں کی, اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ہم ان سے گیہوں اور جو میں بیع سلم کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اس میں زیتون کا نام بھی لیا گیا اور گیہوں, جو اور منقع میں بھی بیع سلم ہوتی تھی. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے نا, بیع سلم اسی میں الاؤ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بیع سلم جو ہے وہ اسی میں الاؤ کی جاتی ہے. اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ سارے جو ہے یہ فیلڈ پروڈیوس ہے. فیلڈ پروڈیوس ہے یعنی کھیت سے حاصل ہونے والی ہے یا باغ سے حاصل ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کہیں بھی مینوفیکچر کا ذکر نہیں ہے, صنعت کا ذکر نہیں ہے اس کے اندر. سمجھ گئے بات؟ تو جب صنعت کا معاملہ آئے گا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہوگا تو پھر اس میں تھوڑا سا آپ کو اس کو اوپن کرنا پڑے گا. اور وہی جو بات ہم نے ڈسکس کی کہ یا مینوفیکچرر خود ہو یا اس کا آگے ایجنٹ ہو جس کی ایک ہسٹری ہو اس کے ساتھ کہ یہ ڈیلیور کر سکتا ہے. سو اس میں یہ دو, تو چونکہ اس دور یہ فیلڈ پروڈیوس میں ہی ہوتا تھا, ڈیل کرتے تھے, تو اس لیے حدیث میں جو ہے وہ یہی ذکر ہے. تو جب آپ آئیں گے اس میں مینوفیکچر میں تو احادیث یہی اپلائی کریں گی, لیکن ہمیں اس ریجیڈیٹی کو چھوڑنا ہوگا کہ نہیں جی حدیث میں تو گیہوں اور جو کا ذکر ہے. وہی گیہوں اور جو کا ذکر ہے. انڈسٹری کہاں تھی اس ٹائم؟
کاٹیج انڈسٹری تھی اور وہ بڑی کم اس میں تھی، جس طرح کپڑے کی تھی، کپڑا بنا جاتا تھا، ٹھیک ہے، خوشبو جو ہے وہ کشید کی جاتی تھی، یہ کاٹیج انڈسٹریز تھی، سمجھ گئے بات؟ سو بیع سلم ہر اس چیز کے اندر کی جا سکتی ہے جہاں اس کا مینوفیکچرر بذات خود موجود ہو، یا آپ اگر ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، جہاں پہ جو سیلر ہے وہ کیپیسٹی ہو اس کی ڈیلیور کرنے کی، تو ہر چیز میں سلم بیع سلم جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو صرف اس طرح تک ریسٹرکٹ کر دیں گے تو پھر جو آپ کے جو فیوچر سودے ہیں مارکیٹ میں ایڈوانس پیمنٹ کے گئے، وہ سارے کے سارے جو ہے غیر شرعی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، جیسے ایل سی، ہاں ایل سی جو ہے لیٹر آف کریڈٹ، اب وہ لیٹر آف کریڈٹ جو ہے وہ ایک اس میں بھی ہوتا ہے نا، ایک یہ ہے کہ جی آپ کا اس سے ہے معاہدہ کہ جی ہر مہینے ہمیں تو 10,000 ٹن جو ہے وہ فلانی چیز دے گا، ٹھیک ہے، فرض کر لیں چینی دے گا 10,000 ٹن۔ اب وہ کرتے ہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا لیٹر آف کریڈٹ آپ بینک سے ہمیں ایشو کروا دیں کہ جیسے ہم اس لیٹر آف کریڈٹ کے اگینسٹ شپمنٹ کریں تو وہ لیٹر آف کریڈٹ اگلی شپمنٹ کے لیے پھر ویلڈ ہو جائے، یعنی نئی ایل سی نہ کھولنی پڑے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک یہ پابندی ہوتی ہے کہ اگر سال کا ایگریمنٹ ہے تو سال کے لیے وہ ایل سی وہاں پہ موجود ہے 10,000 ٹن شوگر بھیجنے کے لیے، تو جو سیلر ہے اس کو تسلی ہے کہ میرا ایگریمنٹ پکا ہے کیونکہ بینک انوالو ہے، اس کو کہتے ہیں ریوالونگ لیٹر آف کریڈٹ۔ ریوالونگ چیئر نہیں ہوتی وہ گھومنے والی، ہاں وہی ہے، وہ ریوالونگ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے، آر ایل سی کہتے ہیں اس کو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ 10,000 ٹن کی شپمنٹ ہو گئی، جون میں ہو گئی جی، اب جولائی میں جو شپمنٹ ہونی ہے تو وہ ایل سی دوبارہ جو ہے وہ ویلڈ ہوگی اگلی شپمنٹ کے لیے، اور اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ فار دی ٹرم جو بھی ایگریڈ ہوئی ہے وہ اس میں وہ ہوگی۔ اب وہاں پہ امپورٹر نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دیے ہوں کیونکہ وہ irrevocable ہوتی ہے، آپ اس کو کینسل نہیں کر سکتے۔ سو اٹس اندر ٹائپ آف بیع سلم، سمجھے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کی جو پارٹ پیمنٹ ہے وہ اسٹاپ رہے گی آخری ٹائم تک کے لیے؟ کہاں پہ؟ جو اس کی آر ایل سی کی جو اماؤنٹ ڈپازٹ کی جاتی ہے وہ بند رہے گی؟ ہاں جی، وہ آخری شپمنٹ ریلیز ہوگی، باقی جو ہے 100% پیمنٹ کرنی پڑے گی؟ اسپورٹ پہ پیمنٹ کرنی، اسے ڈاکومنٹ لینے کے وقت پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ ہاں وہ سیکورٹی بینک گارنٹی سمجھ لو آپ اس کو، عام بندے کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جی بینک گارنٹی، ورنہ تو ٹیکنیکل ٹرم تو اس کی لیٹر آف کریڈٹ ہوتی ہے۔ وہ کریڈٹ ادھار، اور کریڈٹ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اپنا کہ اس کی کریڈٹ وردینس کیا ہے، یعنی اس کا اعتبار، اس کی تمام چیزیں، وہ ایگریمنٹ کے تحت ہے، جو ایگریمنٹ ہو گیا وہی ہے نا۔ یہ تو سیلر پہ بھی آ گیا نا، جب بائر باؤنڈ ہو گیا خریدنے پہ تو پھر سیلر بھی باؤنڈ ہے کہ جو اس کے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ اس پہ بیچے گا۔ ہاں اس میں یہ کر لیتے ہیں کہ جی اگلے مہینے جو مارکیٹ کی پرائس ہوگی اس کے مطابق ہوگا، یہ بھی ہو جاتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر اس کے اندر جو ہے اوپن اینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا لیٹر آف کریڈٹ کو، یعنی اس کے اندر اماؤنٹ جو ہے وہ لازمی آنی ہوتی ہے، تو وہ اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، وہ ڈسکس ہو جاتی ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اماؤنٹ اس کی جو ہے وہ اس میں چونکہ پھر اس میں اور بڑے بکھیڑے ہوتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے ساتھ فارن ایکسچینج جو آپ نے بک کرایا کہ نہیں کرایا، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا، اسٹیٹ بینک کو ایک نقصان بہت بڑا اس میں ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ نے ایل سی کھول دی اور آپ نے اسٹیٹ بینک کو فیس دے کے ڈالر بک کروا لیا، آپ جیسے فرض کر لیں کہ آج 300 روپیہ کا ایک ڈالر ہے، تو میں نے آج ایل سی کھولی تو میں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ یہ کہ جی آپ یہ بک کر دیں، انہوں نے 300، اب میں نے مہینے کے بعد اگر وہاں سے اسٹیٹ بینک سے لینا ہے نا پیمنٹ کرنے کے لیے ڈالر، جو میرے بھی آپ پہ اسٹیٹمنٹ پے کرے گا،
وہ اگر 350 کا ہو گیا نا ڈالر تو اسٹیٹ بینک جو وہ 300 کے اگینسٹ ہی کرے گا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ڈیفیسٹ اکاؤنٹ ہوتا تھا اسٹیٹ بینک کا۔ اب کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ پریکٹس ہے یا نہیں ہے، لیکن جب تک ہم نے کام کیا تو اس ٹائم تک یہ پریکٹس تھی۔ اس حدیث سے 2 مسائل میں نے اس میں ایڈ کر دیا، یہ تھا نہیں کہ بیع سلم جو ہے صرف اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے جس کے پاس مسلم کی پیداوار کا ذریعہ موجود ہو، جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ حدیث میں کنّا نسلف و نبیت اہل الشام، ہم لوگ اہل شام کے کاشتکاروں سے بیع سلف کیا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کھیت یا درخت وغیرہ موجود ہوتے، کیپیسٹی ہوتی تھی، یہ اسٹیبلش تھی کیپیسٹی، ٹھیک ہے۔ گندم، جو کشمش اور زیتون کے تیل میں بیع سلم جائز ہے، یہ سمپل۔ حدیث نمبر 2246، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو کھجوریں درخت پر لگی ہوں ان کے متعلق بیع سلم کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی کھجور کی بیع سے منع فرمایا ہے جب تک وہ کھانے کے قابل اور وزن کے لائق نہ ہو جائے، یعنی اس کو تولا جا سکے اور کھایا بھی جا سکے۔ ایک شخص نے پوچھا کس چیز کا وزن کیا جائے، تو جو ان کے پاس آدمی بیٹھا تھا وہ بولا یعنی اندازہ کرنے کے لائق ہو جائے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں یہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسی بیع سے منع فرمایا۔ اندازہ کوئی نہیں۔ درخت پر پھلوں کا اندازہ لگانا، پھلوں کا کھانے کے قابل ہو جانا اور پھلوں کا وزن کیے جانا، ان کا مطلب یہ ہے کہ پھل پک جائیں اور پختگی ظاہر ہو جائے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پھلوں میں مالک کے تصرف سے پہلے ان میں فقراء کا حق معلوم اور متعین ہو جائے، سمجھے؟ کیونکہ جو عشر ہے وہ دیر اینڈ دین وہ پے ہوتا ہے جیسے ہی فصل کاٹی جائے یا پھل اتارا جائے درخت سے، اسی ٹائم اس کا جو حصہ ہے وہ سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بات ہے۔ فقہ احناف نے اس حدیث سے کیا استدلال کیا ہے کہ بیع سلم صرف ان میں جائز ہے جو وقت عقد سے لے کر سپردگی کی مدت پوری ہونے تک لوگوں کے ہاتھوں میں موجود رہیں، اور اگر درمیان میں کسی وقت بھی منقطع ہو جائیں تو پھر اس میں بیع سلم جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس کا بھی یہی مذہب ہے۔ آئمہ ثلاثہ کا کیا کہنا ہے، میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ کیا آئمہ ثلاثہ کا کیا کہنا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہیں لیکن مدت پوری ہونے تک وہ عموماً محفوظ رہتی ہوں تب بھی ان میں بیع سلم جائز ہے، اور اگر وہ بالکل منقطع ہو جاتی ہوں تو پھر ان میں سے بیع سلم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بیع سلم کی جا رہی ہے اس کا وجود لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ہو، ٹھیک ہے۔ جہاں ہم نے مینوفیکچرر کی بات کی تو ہمارے سامنے فیکٹری موجود ہے، را مٹیریل موجود ہے، انہوں نے چیزوں کو جوڑ کے مکس کر کے کچھ جو بھی کرنا ہے وہ بنانا ہے، تو جو بنانے کے لیے چیزیں چاہیے اور جو پروسیس چاہیے وہ انڈسٹری کی صورت میں موجود ہے، اور جو چیزیں چاہیے وہ را مٹیریل کی صورت میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ سو چیزیں موجود ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہمیں کیا پڑھا ہے، یہاں کیا نکل ہے، ٹھیک۔ یہ بات ہو رہی ہے لینڈ پروڈیوس کی، فرام آرچرڈ اینڈ فیلڈس، ٹھیک ہے۔ گارڈن میں اور آرچرڈ میں فرق ہوتا ہے۔ گارڈن وہ ہے جس میں جو کہتے ہیں نا مائی ہارٹ ہیز بیگن گارڈن، میرا دل باغ ہو گیا وہ جس میں پھول وغیرہ ہوتے ہیں نا، دیٹ از کالڈ گارڈن۔ جس میں پھل ہو اس کو کہتے ہیں آرچرڈ، ٹھیک ہے۔ اور جو فیلڈ ہے وہ یہ جس میں یہ غلہ وغیرہ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو فیلڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پھلوں کا باغ ہو اور اس پہ پھل لگے ہوں، باغ بھی سامنے ہو، کھیت بھی موجود ہو، اس پہ فصل لگی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے بیچ میں غائب ہو جائے،
اندھیری آئی, آندھی آئی, جو کچھ ہوا غائب ہو گئی, کسی طرح سے منقطع ہو گیا, تو پھر اس کی بیع سلم نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ چیز رہی نہیں ہے. جو چیز رہی نہیں ہے اس کا بیع سلم کیسے ہو سکتا, سمجھے؟ سو اگر آپ کو یہ کوئی کہے کہ مینوفیکچر کی بیع سلم نہیں ہو سکتی, تو بھائی اس کا وجود موجود ہے. نمبر ایک, جس پروسیس سے اس نے بننا ہے وہ فیکٹری کی صورت میں موجود ہے, اور جن چیزوں سے بننا ہے وہ را مٹیریل کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے, اگر کہ جی را مٹیریل فیکٹری میں نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے پاس یہ ثبوت ہوگا کہ میں نے را مٹیریل منگوایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ تم لوگ اس چیز پہ غور کرو کہ یہ جو عام طور پہ جو مدارس میں یہ پڑھاتے ہیں نارملی, وہ کیا کرتے ہیں, ایمان, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, اور ان کا فیوریٹ جو ہے نکاح اور طلاق. ٹھیک ہے, بس اقتصادیات میں آ کے جتنی اس کو ڈیپتھ چاہیے نا اس چیز کو سمجھنے کے لیے, وہ نارملی عام ان میں نہیں ہے. چند ایک ہیں جنہوں نے پڑھا لکھا اور آگے وہ نکلے, اور یونیورسٹیوں سے پڑھا انہوں نے جا کے, ان لوگوں کو پتہ ہے. اور ان میں ویسے بھی زیادہ تر کی جو نالج ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے, وہ تھیوریٹیکل نالج ہے. تو اکنامکس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. آپ جیسے سائنس میں لاز پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے, سو اس کے ایک لاز ہیں, کائنیٹک انرجی کا لا ہے, پوٹینشیل انرجی کا لا ہے, انرشیا کا لا ہے, سمجھے, ایکشن ری ایکشن کا لا ہے, چینج نہیں ہوتے. مگر اکنامکس کے اندر دیر از نو فکس لا. سب یہ ہے وہ مارشلین تھیوری جو ہے کہ وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو انورس ان کی پروپورشن ہوتی ہے, دیٹ از, اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی اس کے اندر. تو اس میں پھر ہر چیز جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ اپنے میرٹ پہ ڈسکس ہوتی ہے, بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اکنامک کے پرنسپلس کی, مگر اس کو آپ لا ایز اے لا ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ کو ہر سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیل کرنی پڑتی ہے. اس لیے پھر یہ آ کے بیچارے رہ جاتے ہیں یہاں پہ. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ان کے شارٹ کمنگ بیان کر رہا ہوں, ان کی نالائکی بیان نہیں کر رہا. نالائکی بیان کی تو کام بڑا خراب ہو جائے گا. سو آئمہ ثلاثہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھوں میں نہ بھی ہو تب بھی بیع سلم جائز ہے, لیکن اگر بالکل ہی ختم ہو جائے تو پھر بیع سلم جائز نہیں ہے. لیکن یہ امام ابو حنیفہ کی جو بات ہے یہ ٹھیک ہے. آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ باغات تو نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا پھل فروٹ آندھی اندھیری سے ختم بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں تو وہ فصل کو ٹڈی بھی لگ سکتی ہے, تو اس میں ان کے بیع سلم جائز نہیں. اگر وہ تباہ ہو جائے تو پھر بیع سلم جائز نہیں ہوتا. چیپٹر 4, درخت پر جو کھجور لگی ہے اس میں بیع سلم کرنا. یہ حدیث نمبر ہے 2247 2248. یہ 2246 میں بھی گزر چکی ہے اور یہ 1486 میں بھی گزر چکی ہے. 2249 اور 2250 یہ بھی وہی ہے, 1486 اور 1246. چیپٹر 5, الکفیل فی السلم, سلم یا قرض میں ضمانت دینا. یہ ہے وہ ضمانت, وہ جو لیٹر آف کریڈٹ آ جاتی ہے, گارنٹی, لیٹر آف گارنٹی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. حدیث کا نمبر 2251. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا, اپنی ایک لوہے کی ذرہ اس کے پاس گروی رکھی. یعنی یہ حدیث جو ہے یہ کسی چیز کو گروی رکھ کر اس کے اگینسٹ قرضہ لینا جو ہے وہ اس کو جائز قرار, اس سے یہ ثابت ہے, مطلب جائز میں ثابت ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ غیر مسلم سے بھی یہ ڈیل ہو سکتی ہے. مارگیج اور پلیج میں فرق کیا پتہ نہیں, یہ ہے دونوں گروی رکھنا ہی ہے, لیکن جو چیز موو نہیں ہو سکتی نا, جس کو اموویبل کہتے ہیں, مکان ہے وہ موو نہیں ہو سکتا, وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو آج کل یہ آ گئی ہے مشینری, اور پورا مکان اٹھا کے لے جاتے ہیں,
لیکن بہرحال وہ ہمارے جیسے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ جو زمین سے جدا نہ کی جا سکے اس میں مکان بھی آ جاتا ہے اور اس کے اندر وہ مشینری بھی آ جاتی ہے جو کہ ریورٹ ہوئی ہو زمین کے اندر. ٹھیک ہے, آپ اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتے. یہ ساری مارگیج ہوں گی. اس کے علاوہ جو چیزیں موو کی جا سکتی ہیں وہ پلیج ہوتی ہیں. آپ دیکھو نا, اگر فرض کرو کہ کسی کمپنی نے کوئلہ منگایا باہر سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بینک کو کہا جی کہ ہم نے جو ہے یہ 10 کروڑ کا کوئلہ منگایا, ہمیں آپ اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ 7 کروڑ روپیہ لون دے دیں. ٹھیک ہے, وہ کہے گا جی ٹھیک ہے, آپ اس طرح کریں, جو کوئلہ منگایا یہ آپ ہمارے پاس رکھوا دیں, آپ کو جتنی ضرورت ہوگی آپ اس کی ہمیں پیمنٹ کریں, اتنا کوئلہ ہم نکال کے آپ کو دے دیں گے, باقی ہم اپنے پاس رکھ لیا کریں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کوئلہ جو ہے جب وہ رکھا جائے گا تو وہ کسی کمرے میں نہیں آ سکتا, وہ اتنے بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں. تو اس کو یہ ہوتا ہے پھر ایک کمپاؤنڈ, بہت اوپن کمپاؤنڈ بنا کے نا, تو اس کے اندر اس کو رکھ دیا جاتا ہے, اس پہ باہر گیٹ پہ تالا لگا دیتے ہیں, ہوتا وہ کھلا, اس کی چھت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں اوپن پلیج. اور اگر آپ نے روئی کی گانٹھیں ہیں, جس طرح کوئی ٹیکسٹائل مل ہے, وہ آپ کو کہتی ہے کہ جی بینک کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا 10 کروڑ کا مال ہے, یہ ہم آپ کے پاس رکھوا دیتے ہیں, ہمیں آپ اس کے اگینسٹ 5 کروڑ روپیہ دے دیں. ٹھیک ہے, تو وہ وہی کریں گے کہ جب آپ کو اس میں سے چاہیے آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں اس کی, اور یہ اتنی روئی ہم آپ کو دے دیا کریں گے, گانٹھیں نکال کے دے دیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو بینک کی پیمنٹ بھی واپس آ گئی اور ان کو مال مل گیا. آپ سمجھ گئے بات. وہ کھلے میں نہیں رکھی جا سکتی, اس کے لیے پورا ویئر ہاؤس ہوگا بڑا. ٹھیک ہوگی بات. اس کو کہتے ہیں بانڈڈ پلیج. بانڈڈ پلیج. یہ جب ہم نے کتاب البیوع شروع کی تھی تو اس سے پہلے یہ چیز پڑھائی گئی تھی جو فتاوی شامی سے, کہ جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو شریعت میں جو کاروبار کے قوانین ہیں اس سے آگاہی لازمی ہے, آپشنل نہیں ہے. یعنی اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو شریعت کاروبار کیسے کرنے کو کہتی ہے, اللہ نے اس میں کیا پابندیاں رکھی ہوئی ہیں, اللہ کے رسول نے کیا پابندیاں رکھی ہوئی ہیں, کیا سہولت دی ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے لازمی ہے یہ علم حاصل کرنا. اگر ایک شخص نے بہت کوئی خوش قسمت شخص ہے, اس نے نکاح نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اس کی خوش قسمتی ہے, اس نے نکاح نہیں کرنا, تو اس کے لیے جو علم النکاح جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس نے نکاح کرنا ہی نہیں ہے. اگر اسے نکاح کا علم اس کے پاس نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, لیکن جس نے نکاح کیا ہے اس کے لیے جو فقہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کے پاس نکاح اور طلاق دونوں کا علم ہونا چاہیے, صرف نکاح کا نہیں, نکاح اور طلاق دونوں کا علم ہونا چاہیے. سمجھے. جس طرح اکثر گھروں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے بعد وہ طلاق کنایا ہو چکی ہوتی ہے, طلاق کنایا, ہاں, وہ لیکن وہ پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. اب وہ انہیں پتہ کیوں نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ اس کو. سمجھے. سو یہ فقہ کی یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جس چیز میں ڈیل کر رہے ہو, جو آپ کرنا چاہتے ہو, اس کا آپ کے پاس علم ہونا, منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کا علم جو ہے آپ کے پاس ہونا لازمی ہے. سمجھے. جس طرح یہ لائف سٹاک, یہ لوگ بکریاں اور یہ مویشی وغیرہ پالتے ہیں, تو اس کے متعلق جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں مویشیوں سے متعلق, ٹھیک ہے, ان کی خرید و فروخت سے متعلق, ان کی جو نسل آگے افزائش نسل سے متعلق جو شرعی قوانین ہیں اس کا علم ہونا لازمی ہے, ورنہ مار کھا جائیں گے. اپنی طرف سے وہ حلال کام کر رہا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ایسا کام ہو جو کہ شریعت کے خلاف ہو.
تو وہ اپنی کمائی کو حلال سمجھے گا. جیسے وہ جو ایک انہوں نے میل جانور رکھا ہوتا, ٹھیک ہے, اور افزائش نسل کے لیے وہ اس کو مختلف جان وہ جو بھینسیں ہیں یا گائے جو بھی ہے اس کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں, میٹنگ کروا دیتے ہیں اور اس کے وہ پیسے لے لیتے ہیں. اب شریعت اس پیمنٹ کو نہیں مانتی. پڑھایا تھا نا, ٹھیک ہے, یہ نہیں پڑھایا. اب چاہے وہ مظفر آباد ہو, چاہے وہ بالا کوٹ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ لیا ہو تو چاہے کراچی ہو تو چاہے لاہور ہو, کہیں پہ بھی وہ پیسہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب اگر اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کو تو یہی پتہ ہے نا کہ یار اس میں کیا حرج ہے, میں نے اپنا جانور جو ہے وہ کرائے پہ دیا, انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے جانور مجھے واپس دے دیا اور اس کا کرایہ مجھے دے دیا, تو وہ کرائے میں اس کو لے جا کے اس کو جائز کر لے گا. لیکن جب اگر آپ علم حاصل کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں. سو یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس کے اندر. لیکن ہمارے ہاں کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار روٹی کماؤ, بات ختم ہو گئی. وہ کہنا یار اس نے جو ہے پڑھا کے 2 گھنٹے لگا دینے ہیں, اس سے بہتر ہے بندہ جا کے کوئی بچوں کی روٹی کما لے. یہ اپروچ ہے. اچھا جی, یہ 2251 جو ہے وہ 2068 میں گزر چکی ہے. 2252 یہ بھی 2068 میں گزر چکی ہے. یہ وہی ہے, پچھلی بار یہ حدیث ہے. اس کے بعد 2253 یہ 2239 میں گزر چکی ہے. 2254 اور 2255 یہ 2244 میں گزر چکی ہے. اور اس باب کی آخری حدیث یہ ہے 2256, یہ 2143 میں گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, کہا تھا نا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ساری یہ حدیث. بیس سلم میں یہ ہم کر چکے ہیں تو پھر اس وجہ سے ریپیٹ نہیں کی جاتی. تو یہاں یہ کتاب السلام یہ مکمل الحمدللہ یہ ہوگی. ٹھیک ہے, لو جی آگے شرح صحیح بخاری میں یہ 57 58 59 3 احادیث پہ مبنی یہ کتاب و شفا ہے. یہ شفا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, اصطلاحی معنی ہے شریک یا پڑوسی کی زمین پر عوض کے ساتھ زبردستی ملکیت حاصل کرنا. دوسری تعریف ہے ثمن مثل دے کر جبراً خریدار سے اس کی زمین حاصل کرنا. ہمارے اصحاب کا کہنا, یعنی ائمہ احناف جو ہیں اصحاب امام ابو حنیفہ کے, ان کے سمیت ان کے دونوں صاحبین جو ہیں وہ, کہ خریدار کو اس کے معاوضہ دے کر اسے جبراً زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا شفا ہے. دوسری تعریف یہ ہے کہ شرکت یا پڑوس کی بنا پر خریدی ہوئی زمین کے ٹکڑے کو شفیع کا اپنی زمین کے ساتھ ملانا. فقہ شفا کے مشروع ہونے پر متفق ہے. اچھا جی, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ یہ اوپر جو ہے نا, یہ حق شفا تو تم نے ساروں نے سنا ہوگا نا, یہ تو بڑی عام سی چیز ہے. یہ وہی ہے وہ جو کہتے ہیں جی ساتھ والا مکان رکھا جی آپ نہیں بیچ سکتے, میں خریدوں گا یہ مکان. ٹھیک ہے, اب اس کی بیس پہلے بھی سمجھائی تھی, میں رپیٹ کر دیتا ہوں. یہ اجازت اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ اس کا کوئی حق ہے. یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو یہ حق ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی غلط آدمی آ کر نہ رہے. سمجھے, کوئی جھگڑالو, کوئی ایسا بندہ جو مجھے کل کو تنگ کرے, تو اس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سیفٹی کے لیے وہ یہ کر سکتا ہے کہ پہلے آپ مجھ سے بات کر لیں, میں نے اگر خریدنی ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو پھر آپ جس مرضی کو بیچ دیں. اس میں بیسک جو پرپز ہے وہ سیفٹی ہے, بس پیس اینڈ سیفٹی. سمجھے, سمجھ میں آ گئی بات. اس کو کوئی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کا کوئی ڈیوائن رائٹ ہے کہ زمین اسی کو ملے گی. کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا نا, لوگ ایک دوسرے کو, لوگ کم تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے, بہت اچھا جانتے تھے, تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ فلانا بندہ جو ہے نا وہ یہ فیملی ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ہمارے پڑوس میں آ گئے تو ہمیں یہ تنگ کریں گے, میری اپنی فیملی ہے, گھر میں عورتیں ہیں, یہ فلانا ڈمکانا. ٹھیک ہے,
سو اس پرپس کے لیے پھر اس کو یہ حق دیا گیا کہ ٹھیک ہے اگر وہ تیرا پڑوسی جس کے ساتھ تو کمفرٹیبل تھا جب وہ جا رہا ہے وہاں سے تو پھر اس جگہ کو تیرا حق پہلے یہ ہے کہ تو خرید لے. اگر تو نہیں خرید سکتا تو پھر جو بھی اس کو خرید لے پھر تیرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ شفا کی بیس ہے. دیٹس اٹ. کلیئر ہو گئی بات؟ یہاں لوگوں نے نا اس کو اپنا ڈیوائن رائٹ بنایا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ رائٹ ملا ہوا. ہاں ایسی کوئی بات نہیں. حدیث نمبر 2257. حدیث کیا ہے جی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے متعلق فیصلہ فرمایا کہ یہ اس شکل میں ہو سکتا ہے جب جائیداد تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن جب حد بندی ہو جائے اور راستے بدل دی جائیں تو پھر شفا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ 2213 میں ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں، یہ حدیث گزر چکی ہے. علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ شفا شریک کے لیے ہوتا ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ ایک عجیب و غریب انہوں نے چیز بنا دی ہے. انہوں نے یہ بنایا ہے شریک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی میں شریک ہو. یعنی فار ایگزامپل ایک مکان ہے اور اس میں 2 بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کے وہ نام ہیں، جوائنٹ اونرشپ ہے ان کی. ٹھیک ہے. تو شریک کا معنی یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک حصہ بیچنے لگے گا تو جو دوسرا بھائی ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے جی کہ پہلا میرا حق ہے کہ میں خریدوں اس کو. ٹھیک ہے. تو امام شافعی نے کہا کہ یہ شریک کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو اونرشپ میں پارٹنر ہے نا، کو اونر جس کو آپ کہہ لیں، یہ اس کے لیے ہے. حالانکہ یہ اس کے لیے نہیں. امام ابو حنیفہ کا اس میں جو فتویٰ وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ شفا پڑوسی کے لیے ہوتا ہے. اور یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے خلاف حجت ہے. اب یہاں کیا ہے؟ جائیداد تقسیم نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو جائیداد کن میں تقسیم ہوگی؟ جو کو اونرز ہیں ان میں ہوگی نا. ٹھیک ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ جائیداد تقسیم صرف ملکیت میں نہیں ہوتی، جائیداد تقسیم وراثت میں بھی ہوتی ہے. وراثت میں وہ مالک نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک بندہ فوت ہوا، اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے. ٹھیک ہے. بیوی اس کی پہلے فوت ہو گئی تھی. اب جو ورثہ پیچھے یہ 4 ہیں نا، 3 بیٹے 1 بیٹی. ٹھیک ہے. مکان ہے. اب جب اس وراثت کو تقسیم کرنے لگیں گے تو وہ جو مکان ہے وہ تقسیم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو جب وہ تقسیم ہو گیا اس کے بعد کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ جی میرا حق پہلے تھا، تو پھر اس میں وہ شفا نہیں کر سکتا. اس حدیث کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کو اونرشپ کے لیے نہیں ہے. جب وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے وہ کہہ سکتا تھا کہ جی یہ جو ہے نا میں لوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اب وراثت کا پھر دوسرا اصول بھی آیا تو سامنے جو آڑ بنے گا. وہ کیا آڑ بنے گی؟ کہ وراثت کا اصول یہ ہے کہ پہلے تقسیم ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی حصہ اپنا چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تقسیم کیے بغیر آپ وراثت کسی ایک کی وراثت دوسرے کو دے دیں. یعنی اگر ہمارے ہاں بڑا عام ہے یہ چیز، وہ بہنیں کہہ دیتی ہیں جی ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن شریعتاً وراثت کا قانون یہ کہتا ہے کہ آپ پہلے سارے حصے دیں گے سب کو، اور اس کے بعد وہ بہن اگر اپنا حصہ وہ سرنڈر کرنا چاہے یا بھائی سرنڈر کرنا چاہے پھر وہ کرے گا. تقسیم اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی ہیں قانون وراثت کی، اس پہ آپ نے عمل ہی نہیں کیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق مغلظہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اسے کسی اور سے نکاح کرنا پڑے گا. تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ ارینجمنٹ یہ کرے کہ یا تو نکاح کر لے،
شام کو اور صبح کو اس کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے، یہ رہے گی میرے گھر میں ہی، بس یہ ہم کاغذی کارروائی کریں گے اور تو صبح کو طلاق دے دے، تو کیا اس سے وہ نکاح اس کا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بظاہر صورت میں یہ ہوگا کہ اس کا نکاح ہوا تھا اور دوسرے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے، بظاہر تو یہ ہو گیا نا، لیکن جو اس کے معاملے میں جو حکم فرمایا گیا ہے وہ کہیں بھی پورا نہیں ہوا، ماسوائے اس کے کہ نکاح ہوا دوسری جگہ پہ، ٹھیک ہوگی بات۔ سو جس طرح یہ ویلڈ نہیں نہ ہوتا، یہ نکاح ویلڈ نہیں ہوگا، یہ دوبارہ اس کا نکاح کرنا ویلڈ نہیں ہوگا، اسی طریقے سے وراثت کی تقسیم جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک آیت پہ عمل پورا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جس نے واپس کرنا ہے، جس نے سرنڈر کرنا ہے وہ کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، وہ جو کہا گیا نا یہ امام ابو حنیفہ کے خلاف حجت ہے، انہوں نے بھی اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب کلام ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ شفع صرف پڑوسی کے لیے ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ شریک کے لیے پہلے نفس موجود میں شفع ہوتا ہے۔ وہی جو بات سمجھائی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی صرف اسی کے لیے کو اونر کے لیے ہوگا، نہیں، پڑوسی کے لیے بھی ہے، کو اونر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے تو نے لینا یا نہیں لینا، وہ جی میں نے نہیں لینا، تو کہتے پھر بیچ کے نا جو تیرا ایسا بنتا تو لے لے، تو میرا ایسا بنتا وہ مجھے دے دے، یہ وہی بات ہے۔ پھر مبی کے حق میں شفع ہوتا ہے، پھر ان دونوں چیزوں کے بعد پڑوسی کا شفع کے لیے حق ہوتا ہے، پھر یہ حدیث کے خلاف کیسے حجت ہوگی؟ آپ کلیئر ہوگی بات؟ یہ حدیث ان کے خلاف اس وقت حجت ہوتی جب وہ شریک کے لیے یعنی کو اونر کے لیے شفع کے حق پر عمل نہ کرتے، یعنی اس سے نہ پوچھتے اور خود بخود ہی بیچ دیتے، ٹھیک ہے، اور وہ شریک کے لیے پہلے شفع کے حق پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پڑوسی کے لیے شفع کے حق پر عمل کرتے ہیں، یعنی ایسی پراپرٹی جو کہ جوائنٹ اونرشپ ہو جس کی اور وہ بیچی جانی ہو، تو پھر جو اس میں پارٹنر ہیں یا جو کو اونرز ہیں اس کے اندر، ایک سے زیادہ مالک ہیں اس کے، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے بھائی تو نے لینا ہے، دوسرے کو کہیں گے تو نے لینا یا نہیں لینا، وہ کہے جی میں نہیں لے سکتا، تو کہا جی ٹھیک ہے، پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب وہ پراپرٹی بکنے لگے گی تو جو اس پراپرٹی کے ساتھ پڑوسی ہے پھر اس کا حق شفع آ جائے گا۔ امام شافعی یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑوسی کا نہیں ہوتا، صرف جو پراپرٹی کا کو اونر ہے نا اس کو حق شفع حاصل ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔